آپ بمبئی والے بھائی، جی سر حکم کریں، جیلانی صاحب کے متعلق آپ نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، معذرت چاہتے ہیں کہ نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں جی ہاں، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ تشیع حضرات سید جیلانی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، ان ہیں جن کے بارے میں نہ ان کی کتابوں کو ہمیں ملتا ہے نہ اہل سنت کی تو آپ بھی نا، آپ جب خود کہتے ہو کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جیلانی 14 معصومین میں سے نہیں ہے، 12 اماموں سے نہیں ہے بھائی، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے نا، جس طرح آپ ادعا کرتے ہیں کہ ہم صرف 12 امام کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی اتباع کریں، 12 اماموں کی اتباع کریں، 14 معصومین علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اور جیلانی وغیرہ ان کو اگر کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جیلانی کی اتباع کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے؟ تصوف میں معیار ہے ماننے کا، رسول کے بعد جتنی بھی ان کی آل ہے ان کو مانا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ اطاعت تو 12 امام کی بات، جو ان کی اولادیں ہیں، سعادات ہے، سید ہے، تو ان کی بھی عظیم ہم پر محبت۔ سید بہت ہے دنیا میں میرے بھائی، سید دنیا میں کم نہیں ہے، سید دنیا میں بہت ہے، سادات کی اتباع پہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سادات بہت زیادہ ہیں، سادات ایسے ہیں دنیا میں، سادات شیعہ ہیں، سادات کٹر وہابی ہیں، سادات ایسے ہیں جو بالکل بے دین ہیں، بالکل ایتھیسٹ بن گئے ہیں۔ کس نے کہا کہ آپ نے سادات کی اتباع کرنی؟ بھائی یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اور سب کچھ سادات جو ہے نا صحیح سادات ہیں، کچھ جھوٹے سادات ہیں۔ وہ جو صحیح سادات بھی ہے نا، اس طرح نہیں کہ سب صالح لوگ ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرزند ہوتے تھے، وہ ائمہ علیہ السلام خود ان کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ جو ہے غلط لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ان کے صلب سے بلا واسطہ ہاں نکلتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کے پاس ایسے کیا دلائل ہے کہ جن کے بنا پر آپ انہیں دیکھیں بھائی، ہم صوفیوں کو، اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ ہم صوفی ہیں، بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں کو لعنت کیا، ان کی تکفیر کی اور حکم دیا کہ آپ صوفیوں سے بچیں اور یہ گمراہ ہیں اور یہ جو ہے بدعتی لوگ ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو صوفی جو ہے، صوفی حضرات، ٹھیک ہے، آپ صوفیہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ سب اس کے کام سے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جی سر، جی یہ ہے، ہم صوفیوں کی اس لیے تائید نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بدعات ہیں، ان کے پاس بدعات ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کیا، ان سے منع کیا، بلکہ لعنت کی ہے صوفیوں۔ جی میں اللہ سے یاری صاحب، میں ایسا مزاج رکھتا ہوں، بس میں ہی نہیں، ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، سب کا یہی ماننا اور کہنا ہے کہ پچھلے وقت میں جو صوفی تھے، جنہوں نے جو کیا یا بدعت اسلام میں لائے یا خرافات جیسی حرکتیں کی، واللہ علم الصواب، لیکن ہمیں ان صوفیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور جانتے ہیں کہ اگر ہند و سندھ میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی توفیق آئی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف اہل تصوف ہے۔ یہ ہم دیکھیں صوفی حضرات، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح نہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار نہ کرے۔ ابو بکر عمر بھی مودت کا اظہار کرتے تھے۔ نہیں قبلہ، اجازت دیں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ تیر چلایا تھا، وہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ بھی انہوں نے بھی رویا ہے، انہوں نے بھی اشک بہایا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو ہوتا ہے۔ یعنی ابن تیمیہ بھی اس کے مختلف کتب میں جا کے دیکھیں، ابن تیمیہ جو اتنا کٹر وہابی ہے، جتنا کٹر ناصبی، وہ مودت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ صوفی حضرات اپنے اشعار میں، اپنے گفتگو میں 12 اماموں سے، 14 معصومین، ایک منٹ آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے مودت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مودت، صرف مودت کا اظہار یا محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوتا بھائی، اتباع بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے یہ صوفیوں کی بدولت ہے۔ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ شیعہ ہیں، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ صوفیوں کی وجہ سے یہ شیعہ نہیں ہوئے، جو لوگ شیعہ ہیں، کیونکہ اکثر صوفی جو ہندوستان میں وہ شیعہ ہیں نہیں، وہ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہیں،
جو لوگ شیعہ ہیں یہ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں؟ یہ تو جو شیعہ علماء آئے تھے پچھلے زمانوں میں انہوں نے تبلیغ کیا ہے، شیعہ جو قبائل آئے تھے، شیعہ گھرانے آئے تھے، اور بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں. اور مثلا بعض لوگ شروع سے شیعہ تھے، یعنی ہندوستان وہ آئے تھے، مثلا ایران سے آئے تھے، وہاں سے ظلم ہو رہا تھا، یہ لوگ آئے تھے. تو تشیع جو ہے یہ صوفیوں کی وجہ سے نہیں. اب جماعت مخالفین میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، سر نہیں ہے کہ سب وہ صوفیوں کی وجہ سے. جماعت مخالفین کے کتب میں احادیث بڑی پڑی ہیں بھائی. جو لوگ صوفی نہیں بھی ہے نا، ان کی کتابوں میں بھی احادیث بڑی پڑی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنی چاہیے. اب جو ہے آپ اس سب کا کریڈٹ دے دیں صوفیوں کو، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال ہمارا موضوع جو ہے، ہمارا موضوع تصوف نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا موضوع ہے خلافت ابو بکر. اب آپ جو ہے نا 2-3 منٹ بات کریں، 4-5 منٹ بات کریں، آپ اتنے انتظار میں رہیں، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. بسم اللہ کریں. نہیں، میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے دین است حسین دی پناہ است حسین. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں دین حسین ہے. ابھی کرناٹکا میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی جو مزار ہے، وہاں پہ ان کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ بات تو ہمارے تصوف میں ہمیں سکھائی جاتی ہے، جس کے بنا پر ہم 12 امام کو مانتے بھی، انہیں پسند بھی کرتے، ان کی کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، اول امام سے لے کے آخری امام تک. ابھی حالت حاضرہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا نام ہے، ایک سعید رضوی اور یہ جو خادم رضوی گروپ تھا بریلوی ناسبیوں کا، ان ناسبیوں میں سے ایک جو کتا تھا جس نے امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر بھوکا تھا اور گندی گندی گالیاں دی تھی. میں نے تو اہل تشیع حضرات میں بہت سے کم لوگوں کو دیکھا جو اس کی مخالفت میں کوئی بات کی ہو، اسٹیٹمنٹ دیا ہو، بیان دیا ہو، لیکن اہل سنت میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کیا. خود میں نے بھی اس کے بیان کا رد کیا، مذمتی بیان میں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ شیعوں کے صرف امام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے امت کے امام ہے. جس طرح سے رسول پاک ساری امت کے نبی ہے، اسی طرح سے امام مہدی بھی ساری امت کے امام ہیں. بات دفاع کی آتی ہے تو ہم صوفی لوگ آگے بڑھتے ہیں. بات اگر کوئی دشمن پر بنتا ہے اور آتا ہے، کوئی دشمن اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، تب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہو، مولا علی علیہ السلام کی ذات ہو، جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے، دشمنان 12 امام 14 معصومین ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان میں ناسبیوں کے منہ کو بند کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا تعلق بنو امیہ سے ہے اور تم ہمیشہ بنو امیہ کا دفاع کرو گے اور اہل بیت پر الٹی سیدھی باتیں. ہمارا جو تعلق ہے، آپ نے جو صوفیوں کو پڑھا ہوگا تو آپ نے ان صوفیوں کو پڑھا ہوگا جنہوں نے وحدت الوجود کے اس چیپٹر کو لے کر اپنی ہی پرستش کروائی ہو، اپنے ہی کوئی منوایا ہو. لیکن ہم اس صوفی کو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کو منوانے کی کوشش کی اور اہل بیت کا دین ہم تک پہنچایا. ہم نے جو اہل بیت کی مودت اور محبت کو پائی ہے نا قبلہ، اہل تشیع سے نہیں پائی ہے. ہم نے تو پایا ہے صوفیوں سے. ہم نے خواجہ معین الدین چشتی سے پایا ہے، ہم نے خواجہ گیسو دراز سے پایا ہے، ہم نے سرکار وارث پاک سے پایا ہے، ہم نے صابر پاک سے پایا ہے. یہ جو ہندوستان کے بہت ہی بہترین صوفیہ حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں لگا دی اور اہل بیت کی تبلیغ میں لگا دی، ہم ان کو مانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ قبلہ کہ آپ کو دو لوگ سنت میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی سب مخالفت کرتے ہیں. آپ کو بھلے سے اہل تشیع میں کچھ لوگ ناپسند کرتے ہو، لیکن اہل سنت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کو پسند ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ ایسے وقت میں فرقہ واریت کو بڑھایا جائے؟ کیا ضروری ہے ایسے وقت میں ٹارگیٹ بنا کر اسلام کو کمزور کیا جائے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم ایک ہو نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آ سکتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع یہ آپس میں بھائی ہے اور اسلام کے یہ دو بازو ہے اور اسلام کی طاقت ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی ہے؟ جی بھائی صاحب، آپ نے جو باتیں کی نا اہل تصوف کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. خواجہ گیسو دراز کوئی شخص ہیں، انہوں نے محبت کی اہل بیت علیہ السلام سے. تو اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق پر تھے، میں تو ان کو نہیں جانتا
اور میرے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو جان لوں، اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام میں شخصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو جاننا، اس کے متعلق تحقیق کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس طرح شخصیات تو عالم اسلام میں بہت ہیں کہ مختلف علاقوں میں بعض لوگ کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ جو فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے یہ فالوور تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے مدافع تھے، اگر ایسا ہے تو ہم ان پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر یہ ہے، اگر اللہ حقیقت اللہ جانتا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حکم اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، آپ یہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن ہم جو شیعہ جو ہے نا، جو 14 معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ان کی جو تعلیمات ہیں، مثلا عبادات میں جو نمازیں ہیں، مختلف فرض نماز ہے، اس کے بعد بہت سارے مستحب نمازیں ہیں، اس کے بعد دعائیں ہیں، مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ مثلا شب جمعہ کس طرح مناجات کرو، مختلف سحر کے وقت کس طرح مناجات کرو، اس طرح مختلف ٹائپ کے روزے رکھنے ہیں۔ تو مختلف عبادات اور نسک اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا، اس طرح جو صوفی حضرات پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں نا، پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں، وہ چلہ نکالتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اس میں اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو عام جو صوفی حضرات جو کام کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے صوفیوں سے منع کیا اپنی شیعوں کا۔ یہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے احترام اور عزت کرتے ہیں۔ نہیں سر، میں ایک چیز عرض کروں گا میں، کہ مولا مرتضی علیہ السلام کی ذات ہو یا 12 امام میں سے کوئی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہو، اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو شہید کرتا ہے، ہماری محبت کا اور مودت کا معیار یہی ہے کہ ہر دشمن اہل بیت ہمارا دشمن ہے، ہر دوست اہل بیت کا ہمارا دوست ہے۔ تو اگر صوفیاء کرام نے، جیسے میں نے معین الدین چشتی سرکار کا نام لیا، سرکار وارث پاک کا نام لیا، یہ تو محبت کرتے ہیں، تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا معیار یہی ہے کہ دشمن اہل بیت ہمارا دشمن اور محب اہل بیت ہمارا دوست۔ ابھی کرناٹکا میں سرکار خواجہ بندہ نواز کی مزار، بس بات یہی ہے نا کہ صوفی حضرات اکثر یہی کہتے ہیں، صوفی حضرات اکثر یہی، ولی اللہ، صوفی حضرات دنیا میں صوفی جو ہے نا، جتنے صوفی آپ جانتے ہیں نا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بات ہے اتباع کی میرے بھائی، بات ہے ان سے دین لینا بھی فریضہ ہے نا، دین لینا بھی فریضہ ہے۔ یہی عبد القادر جیلانی وغیرہ دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے، نواسب سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اتباع بھی کرنی چاہیے نا، پیروی بھی، اور دوسروں کی نہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ میں اللہ یاری صاحب آپ کو میں بتاؤں کہ اہل سنت میں اس وقت 4-5 سالوں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی حقیقت کیا ہے، یہ بنو امیہ کے لوگوں کی حقیقت کیا ہے، پھر بات فدق کی بھی ہو تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن جب جاننے لگے نا بہت سے ایسے مسائل کو، جب وہ پڑھے، ریسرچ کیے، تو بات ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے علی بن ولی اللہ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ انہوں نے بلا فصل بھی مانا مولا علی کو۔ لیکن اور ایک چیز میں عرض کروں کہ سلسلہ طریقہ، سلسلہ صوفیہ میں جو شجرہ طریقت ہوتا ہے، اس شجرے کو اگر آپ پڑھیں گے نا قبلہ، تو علی بن ولی اللہ بلا فصل مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بلا فصل کا چیپٹر ہے، کنسپٹ ہے، مولا علی کو ہم بلا فصل مانتے ہیں، کیونکہ شجرہ طریقت کا ہر شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی تک وہ شجرہ رسول تک جو پہنچتا بلا فصل پہنچتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل سنت میں ہندوستان میں اگر کوئی حق جانتا ہے تو جانتے ہیں حضرت کیا ہوتا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، امام حسن کو زہر دینے والا ایسا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی، پڑوس والے فتویٰ لگا دیتے ہیں، انہیں شیعہ رافضی کہہ کے بائیکاٹ کر دیتے، جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں محب اہل بیت اور پیروکار اہل بیت ہونا ضروری ہے یا شیعہ ہونا ضروری ہے؟ تو ان دونوں میں فرق ہی نہیں ہے نا، جو پیروکار ہوتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے نا۔
जो पैरवी नहीं करता वो शिया नहीं है, और जो शिया है वो पैरवी करेगा। लेकिन इस दौर में शिया, देखिए शिया का माने क्या है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। शिया कहते ही उसे हैं जो पैरोकार हो, जो ताबेदारी करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते हैं, और हम भी अपने आप को शियाने अली ही कहते हैं, भले से हमारा ताल्लुक अहले तसव्वुफ से है और अहले सुन्नत से हो, क्योंकि हम अपनी पैरोकारी का जो मयार बनाते हैं, मरकज बनाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम को बनाते हैं। नमाज आप कैसे पढ़ते हैं? हाथ बांध के, हाथ खोल के? हाँ, इमाम मालिक भी किबला, इमाम मालिक भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। उन्होंने मोता इमाम मालिक में भी अपना फिक्र बयान किया, जारी किया, तो आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को सिर्फ पहला खलीफा मानते हैं या चौथा खलीफा मानते हैं? जी, तो आप हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा मानते हैं जिनका हक गस्ब हुआ है, या आप उनको चौथा खलीफा मानते हैं? मैंने क्या अर्ज किया आपसे, अहले तसव्वुफ में जो शजरत है, आप उस तरीकत को पढ़ेंगे, उस शजरे को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अहले तसव्वुफ क्या मानते हैं। जी, वो भाई आप, मुझे पता आप लोग कहते हैं वो जो रूहानी व वसी है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, लेकिन जो ज़ाहिरी इमामत है वो अबू बकर की है, वो दोनों से हैं। अभी का अकीदा आपका है। और मैं ये किबला अर्ज करूंगा कि अहले सुन्नत में जो हजरात रिसर्च करके अहले बैत की तरफ आते हैं, तो लोग ऐसे होते हैं जो खुलकर बात नहीं कर, बहुत सी वजूहात की बिना पर, है ना। तो क्या जरूरी है कि ऐसे लोग जो शिया हो जाए? सही है, बिल्कुल। आप, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत है, आप हमारे भाई हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद मुताला आपको जज़ाए खैर। फिके जाफरी की बात आप करेंगे कि आप लोग सूफिया लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं और ये सारी चीजें कैसे करते हैं। किबला मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान अगर वाकई ऐसे सूफी, देखें हमें लफ्ज सूफी से चिढ़ नहीं है कि लफ्ज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी, अगर वाकई आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जो हम लोग अहले तसव्वुफ से जुड़े हैं, अभी आप मुझसे पहले आपने बाबा जान अब्दुल रशीद सैयद अब्दुल रशीद साहब से बात की, और ही उस्ताद अल्लामा शब्बीर अली वारसी की जात हो, और फिर अजमेर शरीफ में जो खुदाम वहाँ के जो साहिब सजादा लोग हैं, हम सब का एक मसलक और मनसब है कि हमको भी तौर पे तबलीग अहले बैत करना है और हर तुशंबे ने अहले बैत को बेनकाब करना है। मैं कहूँ किबला के इस दौर में सबसे जरूरी यही है कि हम इस पर ज्यादा जोर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं। रही बात फिके जाफरी की, तो फिके जाफरी को हजरत लोगों ने समझा नहीं। फिके जाफरी को कम पढ़े लिखे जो तबके हैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क में हो, उन्होंने समझा नहीं। और जो समझे, अभी जामिया अजहर मिस्र की आप बात कर ले, वहां के शेख ने तो कहा कि मुसलमानों के 4 फिक नहीं है, 5 फिक है, और उसमें एक फिक्री है, और फिर मिस्र में निसाब में दाखिल किया गया फिके जाफरी को। तो फिके जाफरी भी लोगों तक पहुंचेगा, जैसे जामिया अजहर ने काम किया, इसी तरह से अल्लाह सब काम करेंगे। लेकिन एकदम से अगर आप कहें कि अगर आपका ये कहना हो कि आप अली को अगर मानते हो तो फिर नमाज किस तरह से पढ़ते हो, और अली को मानते हो तो हाथ खोल के नमाज पढ़ते या हाथ बांध के। मैं कहता हूं हजरत, आप हाथ खोल के नमाज पढ़े या हम हाथ बांध करके नमाज पढ़े, लेकिन जो दुश्मन इस्लाम है वो आपके भी हाथ काटने के चक्कर में, हमारे भी हाथ काटने के चक्कर में है। तो अब बताएं अब क्या करें, हम आपसे बिल्कुल झगड़ा करें कि हाथ बांध करके नमाज पढ़े या खोल के? आप हमारे भाई हैं, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपके लिए दुआगो हूं, आपसे इत्तेफाक करता हूं, खुदा कुछ जाए खैर है। आपसे कोई निज़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं, बस आपके लिए मोहब्बत है, एहतराम है हमारे। सही है, ठीक है ना भाई? तो आप बताएंगे कि सूफिया हजरात आपकी नजर में आप कैसे हैं? जो पहले मेरे भाई सूफी, देखें सूफी सब एक जैसे, जो मैंने दलाइल दिए हैं, अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं ना, सूफी हजरात सब एक जैसे नहीं है। सूफियों के इख्तिलाफ बहुत है अहले तसव्वुफ में। हमें लफ्ज सूफी से काम नहीं है। अगर वाकई जो बातें आप कह रहे हैं यही हक हो, यही आप हकीकत आपकी यही हो कि यानी आप 12 इमामों को मानते हैं, 12 इमामों की इत्तिबा करना चाहते हैं, और लोगों को भी बताते हैं कि 12 इमामों की इत्तिबा करो, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बातें आप लोगों को नहीं बता सकते, तो आपने अपना नाम सूफी रखा है। तो हमें नाम सूफी से काम नहीं है। अगर आप वाकई नहीं है, इसके अलावा आप में बिदआत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं, आपके दुआगो हैं। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत का इज्हार करते हैं, इत्तिबा किसी और की करते हैं।
ابھی میں قبلہ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان مولانا علی گنج ولی اللہ کو لے کر، دین است حسین کو لے کر اتنا مسالہ بنایا ہوا ہے اور اس کو اتنا رافضیوں کا طریقہ، یہ رافضی، مگر جو صوفیاؤں کا دربار ہے، ان کے دربار میں جب ان مولویوں نے دیکھا کہ حسین لکھا ہوا ہے، جب ان کے دربار میں دیکھا کہ علی گنج ولی اللہ لکھا ہوا ہے، تب ان کا مولوی ہو یا ان کے افتاء میں بیٹھا ہوا کوئی مفتی ہو، ان سارے ناصبیوں کو ماننا پڑا اور خاموش ہونا پڑا، کیونکہ یہ ہم سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جو صوفی اہل بیت کے محب تھے وہ ان سے نہیں لڑ سکتے. تو سب سے بڑا کام تو ان صوفیہ نے کر دیا اور راستہ بنا دیا تبلیغ اہل بیت کا. صحیح. تو اگر ایسے میں کوئی کہے کہ صوفیہ لعنتی ہے، ملامتی ہے، ملعون ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ان حضرات کے لیے ایسی چیزیں ہوگی جو انہوں نے صوفیہ کو سمجھا نہیں. آپ نے ابن تیمیہ کی بات کی، ابن تیمیہ کون سا صوفی ہے؟ ابن تیمیہ تو سب سے بڑا ناصبی اور ناصبیوں کا باپ ہے، تصوف کا بڑا دشمن ہے ابن تیمیہ، صوفی نہیں ہو. جی تو ابن تیمیہ سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا جو موقف ہے نا میرے بھائی، ہمارا جو موقف ہے کہ اگر کوئی شخص وہ 12 اماموں کو مانتا ہے، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن بعض امور میں وہ کھل کر سب کچھ نہیں کہہ سکتا اور شیعوں جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا مومن بھائی ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اس کی نصرت ہمارے لیے. سید عبد القادر جیلانی، ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ جس صرف محبت کا ادعا کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا، تو پھر وہ اچھا ہے، اس سے بہتر ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بہتر ہے. لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو اتباع کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. اب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. آخری چیز اللہ علیہ صاحب، بس آخری چیز میں عرض کروں گا کہ اتحاد پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے اس وقت کہ حضرات جن میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کثرت بہت ہی زیادہ ہے، شیعہ اور ایسے صوفی حضرات جو محب اہل بیت ہے، ان کا ایک ہونا، اتحاد ہونا، وحدت پر قائم ہونا، کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ جو ناصبی خارجی یہ حضرات ہیں یہ آئے دن اہل بیت پر بھوگتے ہیں. آپ تشریح انشاءاللہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں، تو کیا مل کر ہم ان کا رد نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل میں آپ کے ساتھ، میں آپ کی باتوں کی تائید کرتا ہوں. صحیح فرما رہے ہیں جی. یہ اچھی بات ہے. ان کا مخالفت کرنا بیوقوفی ہے. آپ جو صحیح باتیں کر رہے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر ہے، خدا آپ کو عزت. بہت مہربانی. تھینک یو سر. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو میرے بھائی. یا علی مدد. علیکم.